سورۃ نساء آیت نمبر 75. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان لوگوں کے لیے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو جو مرد، عورتیں اور ننھے ننھے بچے یوں دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار مستضعفین ہوگا ناتوانوں کے لیے کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی اور کارساز مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا. اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی راہ کی جہاد کی رغبت دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ کمزور بے بس لوگ جو مکہ میں ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی ہیں، جو وہاں کے قیام سے اکتا گئے ہیں، جن پر کفار نت نئی مصیبتیں توڑ رہے ہیں، جو محض بے مال اور پر ہیں، انہیں آزاد کرواؤ. جو بے کس دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس بستی یعنی مکہ سے ہمارا نکلنا ممکن کر دے. اس مکہ کے رہنے والے مسلمان کافروں کے ظلم کی شکایت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، کسی کو ہماری طرف سے ہمارا ولی اور مددگار بنا کر ہماری امداد فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا تمام مصائب کا بہترین علاج ہے. صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس انہی کمزور لوگوں میں تھے اور روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت پڑھ کے فرمایا میں اور میری والدہ صاحبہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور کر رکھا تھا. یہاں پہ ترغیب دلائی جا رہی ہے اس آیت میں ان کمزور مسلمانوں، بیواؤں اور بچوں کی طرف اشارہ ہے جو مکہ یا بعض قبائل میں آباد تھے، اسلام قبول کر چکے تھے مگر ہجرت کرنے پہ قدرت نہ رکھتے تھے اور کافروں کے ظلم و تشدد برداشت کرنے پہ مجبور تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت فرما دے، یا اللہ ہمارا کوئی مددگار بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں کے نتیجے سے نکال لے، پنجے سے نکال لے، آمین. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ اور دوسرے ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑوا دے. یا اللہ مظہر کے کافروں پر سخت گرفت فرما اور ان پر ایسا قید بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قید پڑا تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے میں اور میری ماں دونوں مکہ میں انہی لوگوں میں تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا. اس آیت میں مسلمانوں کو ایسی کمزور اور ناتواں مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے اور ایسے ظالموں سے جہاد کر کے انہیں ان کے ظلم سے بچانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو اسی لیے کہا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں وقت، مال، عمر، صلاحیت، تلوار، قلم جو بھی ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے جو ہے جہاد کیا جائے. اس کا آیت کا تعلق بھی ترغیب جہاد سے ہے، یعنی دو وجوہات کی بنا پر تمہارے لیے کفار سے لڑنا ضروری ہے. پہلا تو اللہ کا کلمہ بلند کرنا یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دوسرا ان مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں. مکہ معظمہ میں بہت سے لوگ ایسے رہ گئے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہ کر سکے تھے اور ان کے ارکاب ان پر تشدد کرنے لگے تھے تاکہ انہیں اسلام سے پھیر کر پھر کافر بنا لے. پس القریۃ الظالمہ اہلھا سے مراد مکہ ہے اور مشرک ہونے کی وجہ سے یا مظلوم مسلمانوں کو ستانے کی وجہ سے اس کے باشندوں کو ظالم کہا گیا. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مستضعفین کے حق میں نام لے کر دعا کیا کرتے تھے جیسے کہ پہلے میں نے روایت میں آپ کو بتایا. افسوس کہ اس وقت مسلمان کفار کے مختلف ممالک کی غلامی میں بے بس ہیں اور انہیں نہ آزادی ملتی ہے نہ نکلنے کی راہ ملتی ہے، اور اگر وہ نکل بھی جائیں تو کوئی مسلمان ملک انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بتائیں اس وقت سے بڑھ کر جہاد کب فرض ہوگا؟ آیت میں مسلمانوں کو تمام مظلوم اور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑنے کا حکم ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. جیسے اس وقت بہت سے ملکوں میں مسلمان اور اسی طرح دوسرے جو ان کے نزدیک کم ذات ہندو ہوتے ہیں، شودر ان کو کم ذات ہندو کہا جاتا ہے، وہ بھی دوسرے ہندوؤں کے مظالم کا بہت زیادہ عذاب کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب کی مدد کر سکیں. آمین.